السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 21 جون 2024 جمعہ کا دن ہے. اچھا، یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ پرویز رائی کو ایک اور ریلیف مل گیا. میں ذرا اس کو ڈسپیل کروں گا. اچھا کیا ہے ذرا بات کریں گے. 9 مئی کے واقعات میں جو عبوری ضمانتوں میں توسیع ہوگی تو بڑی بات ہے. جسٹس ابراہیم خان سابقہ چیف جسٹس نے معذرت کر لی. اچھا، اس میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ بتانا ہے. اور اڈیالہ جیل سے اہم خبر کیا ہے. عمران خان کے خلاف سنگین جو نوعیت کے کیسز میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں. ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا جاتے ہوئے وہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول گئے ہیں. جب ایک فیصلہ کر گئے ہیں اس پہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کے سامنے سب سے پہلی بات جو ہے، اڈیالہ جیل میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو تبدیل کر دیا، جو سپرویژن کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، اور آئی جیل خانہ جات آفس میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا. یہ کیوں ہوئی ہے یہ خود بتانا چاہیے، لکھنا چاہیے انہیں کہ یہ نارمل روٹین ہے یا کیسی ہے. لیکن لوگ پھر بات کریں گے جیسے میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں. ابھی کیا ضرورت تھی ایسی کو بتا دیں. کیا اہم مسئلہ تھا کہ وہ اگر ٹرانسفر کی گئی تو کیا وجہ ہے. دوسری بہت سی باتیں ہوں گی سامنے. اب یہ چیزیں تو ساری سامنے آنی چاہیے نا. قوم تو جاننا چاہتی ہے، حقائق سچ جاننا چاہتی ہے. اور اگر آپ سچ نہیں بتائیں گے تو باتیں بہت ہوگی. اچھا، ایک بات میں چاہوں گا، میں اگلے جانے سے پہلے ایک ضرور ذکر کرنا ہے کہ جو چین کا دورہ تھا وزیر اعظم کو، ناکام ترین دورہ رہا ہے. کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی میئر، یہ عمر ایوب نے اسمبلی کے اندر بھی کہا ہے کہ ڈپٹی میئر نے استقبال کیا. عمران خان جب چین جاتے تھے تو دنیا دیکھتے تھے کس طرح اقبال کیا. عمران خان کو 5 سال اندر رکھنے کی جو بات کی گئی ہے مذمت کرتی ہیں ہم، پوری قوم مذمت کرتی ہے. جس میں قانون کی، ملک میں قانون کی عملداری نہ ہو تو انویسٹر دور بھاگتا ہے. ایک IMF پروگرام سے نکل رہے ہیں تو دوسرے کے لیے جا رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو سے لے کر ووٹ کو پالش کرو، یہ بات اب آ گئی ہے. یہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے، عوام یہ ساری چیزیں دیکھ چکی ہے. خواجہ آصف نے جرنیلوں کو جاگیردار کہا. جس وقت خواجہ آصف بات کرتا فوج پاکستان کے خلاف، جنرلوں کے خلاف، تو وہ قابل قبول ہے. اور جب عمران خان بات کرتے ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ اصل میں عمر ایوب نے جو ہے نا سارا کچھ سامنے رکھ دیا، ایک چیز سامنے رکھ دی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا، ہمارا تو کام ہے آپ تک حقائق بتاتے رہنا. اگلی جو بات ہے نا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز لائی باہر آ گئے. شیخ رشید صاحب کے انٹرویو پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس ٹائم پہ انٹرویو ایسا کیا ہو گیا، 22 چینل کو انٹرویو آ گئے، پہلے کیوں نہیں باتیں کی. میں ذرا میں نیگیٹو اسپیکٹ نہیں دیکھتا. فیصلہ قوم نے کرنا ہوتا ہے کیا، یعنی اس حوالے سے بھی دیکھتے جائے. دیکھیں، ضمانت خارج کرنے کی جو درخواست ہے نا وہ خارجی ہوتی. اور جسٹس اسد جاوید گرال صاحب کے پاس یہ لگی ہوئی تھی، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے وہ واپس لے لی ہے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں. اور وہ گھٹیا مقدمہ ہے، جھوٹ، فراڈ اور فریب پر مبنی مقدمہ ہے. وہ واپس اس لیے لی ہے کیوں لی ہے؟ بنا آرڈر خلاف ہے جنت. عدالت نے درخواست ڈسمس کرتے ہوئے آبزرویشن دینی تھی، وہ ان کے گلے پڑ جانی تھی. تو یہ تو ٹرائل آگے چلانا چاہتے ہیں نا. تو میں پازیٹیو بات کروں گا، میں اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں دیکھتا. یعنی ہر وقت اپنا منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. عمران خان کے خلاف جو آپ کو پتہ بینچ تبدیل ہو گیا تھا. جسٹس فاروق حیدر صاحب کی جگہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ آ چکی ہوئی ہیں. سنگین جو ہے نا نوعیت کے کیسز میں اہم پیش رفت ہے. کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور عدالت نے پیش رفت رپورٹ مانگی ہے. کیبنٹ میٹنگ کے منٹ سائن ہوئے ہیں یا نہیں عدالت کو بتایا جائے. اور 24 جون تک سرکار یہ سماعت ملتوی کی ہے. آج کل جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی، پہلے جسٹس فاروق حیدر یہ سن رہے تھے. چیف جسٹس جو روسٹر بنا کر گئے ہیں اس روسٹر کے مطابق. اگلی بات بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس شاہد بلال حسن چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب اور جسٹس شاہد بلال حسن دونوں اب حلف ہونا ہے سپریم کورٹ میں بحیثیت جج کا. اطلاع یہی آ رہی ہیں
کہ جناب ملک شہزاد احمد خان اور ان کا اور جسٹس عقیل باسی صاحب کا یہ پیر کو حلف ہوگا. تو یہ پیر کو حلف ہونے کے بعد اگلا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے، اس ریزرو سیٹوں میں بینچ ریوائز ہوگا، کیا بینچ نیا آئے گا؟ جو بینچ کے سامنے ریزرو سیٹوں والا جو معاملہ ہے وہ آنا ہے. ریزرو سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن ایک اس کا جو لم ہے کہ الیکشن سمبل لینا پارٹی کو بین کرنا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. میرا لارجر بینچ بن نہیں رہا. میں پھر درخواست لکھوں گا جب موجودہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، پھر دوبارہ میں لکھوں گا. میں اب تک کئی ایڈمنسٹریٹو سائٹ میں درخواستیں لکھ چکا ہوں، وہ کیس نہیں لگا. بینچ بننا چاہیے، بینچ کو کیس سننا چاہیے. بینچ اگر نہیں ہے تو نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ. اگر 2 ججز ہے، ایک جج ہے یہاں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب یہی ہیں، اور جسٹس عبدالعزیز شیخ صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں بینچ کو. جسٹس راحیل کامران شیخ پہلے آئے ہوئے تھے، پھر وہ حج کے لیے چلے گئے. تو وہ اگر وہ نہیں ہے تو نیا بینچ سنے نا، اور نیا بینچ سن کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے. اور ایک اور بات جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، جسٹس ابراہیم خان سے جو ہے نا چیئرمین میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ٹرائبونل کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. سوشل میڈیا پہ بڑی نیگیٹو کیمپین ہوئی. بہت شریف آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، اور انہوں نے اپنا اس جو ڈکلائن کیا ہے نا اس میں لکھا ہے کہ ٹرانزٹری بیل لینے پہ یعنی نظر لگائیں. اور وہ کون سا ایسا کام کیا انہوں نے کہ جس کی وجہ سے ان پہ الزامات لگتے رہے. دیکھیں ان کا جج بننا نہ بننا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان پہ الزام لگانا، نیک آدمی تھا، اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ الزام لگائیں. اور چونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے حد کی عزت کا قانون نہیں ہے. پنجاب کے اندر تو آپ بات کریں گے تو آپ پہ حد کی عزت کا قانون اطلاق ہو جائے گا، وہاں پر اطلاق نہیں ہے. اور جو غلط فہمی کیا پائی جا رہی ہے کہ برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد مبینہ ریلیف دینے پر عہدہ دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے جوڈیشل فیصلے غیر جانبدار، قانون کے مطابق اور بغیر کسی پریشر کے کی. یہ حقیقت ہے، ورنہ پریشر آپ نے دیکھ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور عہدہ لینے سے انہوں نے معذرت کر لی. عمران خان کے خلاف جو درج 9 مئی کے مقدمات میں عبوری زمان 25 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، جلاؤ، شادمان. اب عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اس وقت. ایک توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ اس ہفتے کے اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ وہ عمران خان ضمانتیں ہو جائیں گی اور بشا بھی باہر آ جائیں گی. عمران خان بھی امید بڑی ہے باہر آ جائیں گے تو معاملات بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے آ جائے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے. آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. عمران خان بھگت رہا ہے، کا کام یہی ہے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا پیچھے. جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا جو ہے نا عجیب جو فیصلہ دکھا ہے جج انصار دہشت گردی کے اسسٹنٹ منیب احمد پر بھی قیامت گزری. اور متن جو تفتیش نامہ کا مرض یہ ہے کہ 13 جون کو ایک اور خصوصی رپورٹ بھیجی گی. یہ رپورٹ اس ادارہ دہشت گردی جج محمد عباس کے اسسٹنٹ سے متعلق تھی کہ 11 جون کو رات 11:15 پر 6 سے 7 افراد سول کپڑوں میں آئے. منیب احمد سے سادہ لباس میں ملبوس افراد نے جج انصار دہشت گردی محمد عباس کے فیصلے بارے سوالات کیے اور منیب احمد کو مجبور کیا گیا کہ وہ پچھلے صفحے پر ذرا سنیے گا. منیب احمد نے لکھا کہ اس عمل سے اس کی فیملی اور خاص طور پر بچوں پر گہرا اثر پڑا. عدالتوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کا احترام کرنا ریاست کا فرض. اور جج ادارہ دہشت گردی عدالت سرگودا کے اسسٹنٹ کی طرف سے بھیجی گئی خصوصی رپورٹ کا جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتوں اور اس کے عملے کو سنگین دھمکیاں، ہراساں کرنا اور عدالتی عملے میں رکاوٹیں. آپ کو یاد ہے کہ مختلف لوگوں جو پولیس والے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور 27 جون کو اس کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم کریں گے. اس دن یہ بیٹھ کر فیصلہ. اور آخری بات جو ہے آپ کو پتہ ہے محمد اشرف المعروف ملکو، اس کی کل درخواست لگی تھی، اعتراض لگایا تھا پی این ایل کی لسٹ. پی این ایل کی لسٹ کہاں ہوتی ہے؟ جسٹس عبدالعزیز شیخ کے پاس یہ کیس صبح سماعت کے لیے مقرر ہے اور کل امید بڑی ہے کہ ان کا نام پی این ایل کی لسٹ سے نکل آئے گا. عدالت سے گزارش کروں گا سارے ثبوت ساتھ لگائے ہوئے، سارے ثبوت، ایک چیز ساتھ لگائی ہوئی ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب عدالتوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے نا، عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، عدالتوں نے
حالات اور واقعات دیکھ کر سارا کچھ سامنے رکھنا ہے. میں اس کو پیش ہوں گا, میں کوشش کروں گا کہ یہ فیصلہ. اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل, پبلک ٹوائلٹس کی اویلیبلٹی پورے پنجاب کے اندر. جسٹس سلطان تنویر صاحب نے ہدایت جاری کی تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھنا ہے فیصلہ صبح کیا کرتے ہیں, کیا رپورٹ داخل کرتے ہیں. یہ بھی مریم صفدر اپنے ذمہ لے رہی ہے. پٹیشن ہماری تھی, ہم پبلک انٹرسٹ میں کام کرتے رہتے اور کرتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.